جنت کی امید رکھنے والا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا، اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اس کا امیدوار رہنا چاہیے۔ فائدہ، ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل فرمایا ہے کہ جنت میں اس کے حریص، امید رکھنے والے اور کوشش کرنے والے کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اس لیے جنت میں جانے کی خوب حرص کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا، اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اس کا امیدوار رہنا چاہیے۔ فائدہ، ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ جنت میں اس کے حریص، امید رکھنے والے اور کوشش کرنے والے کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اس لیے جنت میں جانے کی خوب حرص کرنی چاہیے۔ جنت پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یہ ہے کہ تم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے پر، حساب و کتاب پر، جنت پر، دوزخ پر اور ہر طرح کی اچھی بری تقدیر پر۔ فائدہ، اس حدیث پاک میں دوسرے عقیدوں کے ساتھ ساتھ جنت کو ایمان کا حصہ بھاگ قرار دیا ہے، اس لیے جو آدمی جنت کا انکار کرے ہوئے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں یہ مضبوط مبارک حدیثوں میں جنت اور اس کے حالات کے بارے میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس سے انکار بھی کفر ہے۔ کچھ پچھمی ذہن رکھنے والے نام کے کھوج کرتا جنت کا اور اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ضروری ہے۔ جنت کے حالات اور جو ارشادات قرآن کریم یا مبارک حدیثوں میں آئے ہیں، ان میں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ اس مجموعے میں جنت کے لیے ایمان کی ضروریات کو اچھے ڈھنگ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت اور جنت والوں کی آپسی طلب۔ جنت والوں کی طلب۔ جنت والے جنت کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے درخواست کرتے ہیں اور کریں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ہمارے پروردگار، اور اس کو وہ چیز جنت بھی دی جائے جس کا ہم سے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اپنے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ جنت والے جنت کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے درخواست کرتے ہیں اور کریں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ہمارے پروردگار، اور ہم کو وہ چیز جنت بھی دیجیے جس کا ہم سے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلاف نہیں کرتے۔ جنت طلب کرنے کا انعام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ، اس کو جنت میں داخل فرما دیجیے، اور جو آدمی اللہ کے ساتھ دوزخ سے پناہ پکڑے 3 بار تو دوزخ کہتی ہے، اے اللہ، اس کو دوزخ سے پناہ دے دیجیے۔ فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے، جس نے 7 بار یوں کہا،
اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ اور ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یوں روایت کی گئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ بہت زیادہ مانگا کرو، کیونکہ یہ دونوں جنت اور دوزخ سفارشوں بھی کہتی ہیں، سفارش بھی کرتی ہیں اور ان کی سفارش قبول بھی کی جاتی ہے۔ بے شک جب ہم کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کو بہت زیادہ طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے پروردگار، آپ کا یہ بندہ آپ سے مجھے طلب کر رہا ہے، آپ اس کو مجھ میں رہنے کی جگہ دے دیں۔ اور دوزخ بھی کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو پناہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کا تجارت کا سامان بہت قیمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آخرت کی منزل سے دور جانے کا خوف کیا، اس نے رات کو بھی عبادت کر کے آخرت کا سفر کیا، اور جس نے رات کو سفر کیا وہ اپنی منزل مقصد تک پہنچ گیا۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا تجارت کا سامان بہت قیمتی ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا تجارت کا سامان جنت ہے۔ جہاں تک ہو سکے جنت کی طلب کرو۔ جناب کلیب بن زریر سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جنت کو اپنی پوری کوشش کر کے یعنی نیک اعمال کے ساتھ طلب کرو، اور دوزخ سے اپنی پوری کوشش کے ساتھ یعنی گناہوں سے بچ کر بھاگو، کیونکہ جنت کے طالب کو سونا یعنی لاپرواہ ہونا نہیں چاہیے، اور دوزخ سے بھاگنے والے کو بھی سونا نہیں یعنی گناہ کے وقت دوزخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بے شک آخرت اور جنت آج دنیا میں نفس اور شیطان کی ناپسندیدہ چیزوں پر عمل کرنے میں پوشیدہ کی گئی ہے، اور دنیا لذتوں اور اچھاؤں کا گہوارہ ہے۔ خبردار یہ تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ خدا کا واسطہ دے کر صرف جنت مانگو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا واسطہ دے کر کوئی چیز نہ مانگی جائے سوائے جنت کے۔ فائدہ، اس سے پڑھنے والے خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کتنی قیمتی چیز ہے، جس کو ہم نے دنیا کی اچھاؤں میں برباد کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مراد نہیں ہے کہ چیز نہ مانگے، بلکہ مراد جنت کی اہمیت بتانا ہے، ورنہ اور نعمت بھی مانگ سکتا ہے۔ خدا کا واسطہ دے کر صرف جنت مانگو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کوئی چیز نہ مانگی جائے سوائے جنت کے۔ فائدہ، اس سے پڑھنے والے خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت کتنی قیمتی چیز ہے، جس کو ہم نے دنیا کی اچھاؤں کے برباد کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مراد نہیں ہے کہ چیز نہ مانگیں، بلکہ مراد جنت کی اہمیت بتانا ہے، ورنہ اور نعمت بھی مانگ سکتا ہے۔ دو بڑی چیزوں کو مت بھولو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، تم دو بڑی چیزوں کو مت بھولنا۔ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کون سی دو بڑی چیزیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ کا مقابلہ۔ حضرت عبداللہ ملک بن ابی بصیر روایت بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن نہیں گزرتا مگر جنت اور دوزخ دونوں سوال کرتی ہیں،
जन्नत कहती है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे फल तैयार हो चुके हैं, मेरी नहरें जारी हो चुकी हैं, मैं अपने रहने वालों को मुस्ताक मुस्ताक यानी इंतज़ार करने वाली और तमन्ना करने वाली हूँ। बस मेरे अंदर रहने वालों को जल्दी से भेज दीजिए। कुलसुम बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैहि का वज़ह इमाम बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हजरत कुलसुम बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैहि ने हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह के ज़माने में दमिश्क के मिंबर पर खड़े होकर ये कहा, जो शख्स अपने नफ्स की इच्छाओं को छोड़कर अल्लाह ताला के अहकाम को बरतकरी देता है, अल्लाह ताला भी उसको बरतरी अता करते हैं। उस बंदे पर अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे जिसने अल्लाह ताला के नियामत के साथ उनकी फरमाबरदारी में मदद हासिल की और उस नियमत में गुनाह पर मदद न पकड़ी, क्योंकि जन्नत में कोई समय ऐसा नहीं आएगा मगर उसमें नियामत का और इजाफा हो जाता है, जिसको वह नियामत वाला जानता भी नहीं होगा। इस तरह अजाब वाले पर कोई घड़ी ऐसी नहीं आएगी कि वह अजाब को नया समझेगा, उसको नहीं जानता होगा। ये कुलसुम बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का हिस्मा बिन अब्दुल मलिक के ज़माने की मुतवल्ली रहने में फिर उसको हिस्बा ने पश्चिम में जिहाद पर भेजा और वही शहीद हो गए। अल्लाह ताला के सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको और इसको सुनने वाले को दो जग से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाने की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। होगी वीडियो, होगी तो गई, गिरेगा ना। आराम से करो, खींच